دیکھیے یہ ایک مستقل باب ہے کہ متوفی کی وصیت بالکل پوری کرنی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جس چیز کو پورا کرنا انتہائی اشد ضروری ہے، اس میں سے ایک بڑی چیز ہے کہ متوفی کی وصیت کو پورا کیا جائے، لیکن وہ وصیت لا وصیت لوارث، وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث تو حقدار ہے، وصیت غیر کے لیے۔ اب سمجھے میری بات؟ جیسے باپ بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، کیوں؟ ایک دوسرے کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ وصیت غیر کے لیے، مثلا دادا پوتے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ پوتا ڈائریکٹ دادے کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اس لیے دادا پوتے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا اس طریقے سے کسی دوسرے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور پھر وصیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وصیت ثلث مال سے کم میں ہو۔ وصیت کس میں ہو؟ ثلث مال سے، ایک تہائی مال سے کم میں وصیت ہو سکتی ہے، ایک تہائی مال سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آدمی پورے نصف کے لیے وصیت کر دے تو اپنی میراث میں جو لوگ ہیں ان کو نراش کر دے یا ان کو محروم کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت میں ثلث مال میں آپ کا مال پورا 3 حصوں میں منقسم ہو کر ایک تہائی حصے میں اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت آپ کر لیں گے اور وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اور پورے مال کو وقف نہیں کر سکتا، پوری مال کی وصیت نہیں کر سکتا، شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وصیت دیکھیے، جنازے کے لیے وصیت کرنا، اگر کوئی کسی کو کہے کہ فلاں آدمی میرا جنازہ پڑھائے اور وہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے، سمجھے؟ اکثر و بیشتر کہنے میں وصیت کا یہ ہے کہ وصیت ایک پاٹ بازی کا نام ہے، جو کر دے۔ سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار اس کا قریبی کو رشتہ دار، ایسا عالم دین ہو یا جاننے والا ہو، جنازے کی دعائیں اس کو پورا مکمل یاد ہوں، نظام یاد ہو، تو سب سے زیادہ حقدار وہی ہے کہ اس کو وہ بات کیا کرے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر نہیں ہے تو ان کے قبیلے کا ان کے ایریے کا جو امام وقت ہے وہ ان کا نماز جنازہ پڑھائے اور اہل توحید ان کو نماز جنازہ پڑھائے۔ ایسی وصیت کرنا کہ جس وصیت کو غیر شرعی وصیت ہو، مثلا ایک آدمی وصیت کرتے فلاں بدعتی سے میرا نماز جنازہ پڑھائے، تو وہ خود ہی بدعتی ہے، تو اس کی وصیت کو پورا کرنا۔ وصیت وہی ہے جو اسلام میں وصیت شرعی طور پر جائز ہے، وہی وصیت جائز ہے، اور جو وصیت شرعی طور پر جائز نہیں ہے وہ وصیت جائز نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کا اعتبار سے جیسے ایک میت ہے، مطلب وہ توحید پرست آدمی ہے اور وہاں پہ علماء موجود ہیں، لیکن اس کا بھتیجا ہے یا اس کا کوئی لڑکا ہے جو تھوڑا پیلوی طبقے سے ہے، تو ایسے میں وہ کہتا ہے کہ قریبی میں ہوں تو جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ دیکھیے شیخ، اگر فتنے کا ڈر ہے جس سے آپ کو یہ ہے کہ وہاں لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، تو اس سے بچتے ہوئے حکمتی طور پر اگر آپ چاہیں تو اس سے نماز جنازہ پڑھوا لیں، کیونکہ نماز جنازہ ہی پر انحصار مغفرت نہیں ہے۔ نماز جنازہ ہی پر انحصار مغفرت، جس کی نہ بھی پڑھی جائے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ تو ایک سفارش ہے، جس پر 40 آدمی پڑھیں گے اس کی مغفرت ہوگی، جس پر 100 آدمی پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم جو پیچھے کھڑے ہیں سب کے سب، اگر ہم وہاں کہتے ہیں کوئی ایسے ظالم لوگ ہیں، اس طرح کے پارٹی بازی کے لوگ ہیں، لڑائی کا جھگڑا ہے، اس کے بعد قدورت بڑھ جائیں، برادریوں میں جھگڑے ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے حکمتی طور پر اگر وہ پڑھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ آپ تو پیچھے کھڑے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بات اس کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھیے ہم اس کے حقدار ہیں اس اعتبار سے کہ توحید میں یہ ہمارا ہے، وحدانیت میں ہمارا ہے، تیرا ہے لیکن وحدانیت میں ہمارا ہے، ہمیں پڑھان دے، تو بغیر کسی جھگڑے کے ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پیچھے ہٹنا زیادہ بہتر ہے، جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل ہے، فتنہ زیادہ خطرناک ہے۔ غسل کے لیے جو جگہ طے کی جائے، جہاں میت کو غسل دیا جائے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ عام زیادہ کہیں چلو پردے کا خیال ہوتا ہے، کہیں کمرہ ہے، کہیں بھی ہے، تو اوپن جگہ میں اگر غسل دینا تو وہاں پردے کا جو خاص دیکھیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو کسی بپردہ جگہ ہی میں پردہ دیا جائے، کیونکہ اوپن جگہ میں پردے کا نظام، ایک اوپن جگہ میں سب سے نقصان یہ ہوتا ہے، جو اوپن جگہ میں مشکل ہوتی ہے، اوپن جگہ میں سب سے بڑی دقت یہ ہو جاتی ہے کہ اوپن جگہ کے اندر کیونکہ چادریں پکڑنی پڑتی ہیں اور غسل دینا ہے 10 آدمی کو یا 2 آدمی کو یا 3 آدمی کو، اس کا اہتمام 2 اور 3 آدمی کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے وہاں چادر پکڑنے کے لیے 40 آدمی چاہیے، یہ کونا وہ کونا وہ کونا وہ کونا، اور سب سے زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بے پردگی ہوتی ہے۔
تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے چادریں لگانے کا انتظام کیا جائے، چادر لگانے کا انتظام کیا جائے، یعنی ایسے ڈنڈے گاڑے جائیں کہ جس میں چادر لگ سکے، اور اس کے بعد اتنے ہی لوگ اس کے اندر جائیں جتنی چادر کے اندر جو ہے ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ہاں جو غسل کے تئیں ہے وہ لوگوں کی جمع رفی ہے۔ سب لوگ جمع ہو کے اکٹھے ہو کر سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں تو بے شمار، سب جتنی جاتی ہیں سب سوچتی ہیں غسل دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، سب بھاگتے ہیں، نہ وہ اس کی رشتہ دار ہیں، نہ ایک بڑی پریشانی تو یہ ہے عورتیں بے شمار جاتی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ پھر عورتیں غسل میں بھی جو ہے جا کے رخنہ دازی کرتی ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کے پردہ۔ عورت کے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اس کو اندر پسند دیا، باہر بالکل نہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی جگہ ہو۔ ایک یہ جو ہے اندیشہ ہے کہ اس کمرے میں دے دیا، اس کمرے میں دے دیا، کو غلط ہو جائے، کچھ نہیں غلط ہوتا، یا یہ مٹی ہے اس مٹی کو یہاں سے عکس کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، پانی صرف جائے گا۔ یا یہ ہے کہ پانی غسل خانے میں کیسے چلا جائے، بے ادبی ہو جائے گی، نہیں، آدمی کا جسم پہلے بھی ویسا تھا، موت کے بعد بھی ویسا ہی ہے، اس کا حکم پہلے بھی ویسا تھا، بعد میں بھی ویسا ہی ہے، اس کے پانی کی گندگی کا مثال پہلے بھی ویسا تھا اور بعد میں بھی ویسا ہی ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں جو ہے چھوٹا ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ غسالہ یا غسل دینے والا آدمی کیا وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے۔ اگر وہ غسل کر لے جنازہ پڑھنے سے پہلے تو بہتر ہے، اس کے کپڑے بدلنا بھی فرض نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کا اہتمام ہے، اس طریقے کا تختہ ہے، اس طریقے کا نظام ہے کہ پانی آپ کے کپڑوں پر چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ نہیں پڑی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پڑ گئی ہے تو پھر آپ بدل لیں گے، کیوں کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی گندگی نکل سکتی ہے موت کے وقت میں یا نظام میں جو آپ کے کپڑوں پر پڑ گئی اور آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تو کپڑے تو بدل سکتے ہیں لیکن وضو سے آپ کا کام چل جائے گا، آپ غسل نہ بھی کریں، اور اگر آپ غسل کر لیں تو نعمت ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ ہے اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ قبر کا ہے، تو قبر جیسے دفنانے کے بعد لوگ تختے لگاتے ہیں، قبر کو سلیاں لگاتے ہیں، اس کے بعد قبر کے ساتھ میں جو گٹیاں پتھر لگا کر یا کوئی ایسی اینٹ لگا کر اسے چڑھاتے ہیں۔ دیکھیے قبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم صادر فرمایا تھا کہ آپ جو ہے چلے جائیں اور جا کر دیکھیں جو قبر زمین سے اونچی ہے اس کو آپ برابر زمین کے کر دیں، کوئی بھی قبر آپ کو دیکھیں، اور کوئی بھی اونٹ آپ ایسی دیکھیں جس کے گلے میں تانت ہے، ٹلی ہے، جوتا ہے لٹکایا ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے، اس کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا۔ احسن اور بہتر یہ ہے کہ بالکل مستوی برابر جو ہے قبریں رکھ دی جائیں۔ جو قبروں کو کوہانی بنایا جاتا ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو علم ہو کہ یہاں قبر ہے، کوئی گندگی نہ کرے، اور وہ بھی اونچی اس کی مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت زیادہ اونچی جو زمین پر سے کرتے ہیں، بھورے لگا کے بھی اگر کریں تو بہت اونچی کریں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کو پکا اور جسا کا سطح بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر قبر کیسی ہو، اتارا کیسے جائے اور کہاں سے اتارا جائے، ہم لاتے ہیں دائیں طرف سے نیچے اتارتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پادانے کی طرف سے اتارنے کا حکم صادر فرمایا، اس طریقے شرعی بے شمار حکم ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے درس مستقل